السلام علیکم دوستو، سوچیں آپ زمین کی سطح پر کھڑے ہیں لیکن آپ کے قدموں کے 175 میٹر نیچے ایک ایسی سرنگ موجود ہے جو کسی فلم یا سائنس فکشن ناول کا حصہ لگتی ہے۔ یہ سرنگ 23 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مشین چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی مشین جس پر انسانیت نے $9 بلین خرچ کیے صرف ایک چھوٹے سے ذرے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ ذرہ کوئی عام ذرہ نہیں ہے، اسے گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں، وہ ذرہ جس کے بغیر نہ آپ ہوتے اور نہ یہ زمین نہ یہ ستارے۔ یہ ذرہ دراصل وہ کڑی ہے جو ہماری کائنات کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ آج ہم اس پراسرار مگر حقیقت پر مبنی مشن کے سفر پر چلیں گے جو ہمیں وقت میں 13.5 بلین سال پیچھے لے جاتی ہے، وہی لمحہ جب بگ بینگ ہوا تھا اور کائنات کی پہلی چنگاری روشن ہوئی تھی۔ تو آئیے برین ورس میں خوش آمدید۔ ہم جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں سائنس، حقیقت اور فلسفے کے درمیان کی لکیر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنات ہمیشہ سے انسان کے لیے پراسرار رہی ہے۔ آسمان کی وسعتوں میں جھانکتے ہوئے ہم نے یہ سوچا یہ سب کچھ کس طرح وجود میں آیا۔ زمین، سورج، کہکشائیں، ستارے، آخر یہ سب کس مٹیریل سے بنے ہیں؟ ابتدا میں ہمیں لگا کہ ایٹم ہی سب کچھ ہے، لیکن ایٹم کے اندر جھانکا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی چھوٹے ذرات سے بنے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ پھر پروٹون کے اندر جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی، سوال مزید مشکل ہوتا گیا۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، یہ چھوٹے ذرات وزن یعنی ماس کیسے حاصل کرتے ہیں؟ سوچیں، اگر یہ ذرات بے وزن ہوتے تو کبھی ایک دوسرے سے جڑ ہی نہ پاتے، نہ ایٹم بنتے، نہ مالیکیولز، نہ زمین، نہ کائنات، یعنی وزن کے بغیر سب کچھ روشنی کی طرح بکھر جاتا۔ یہ وہ مسٹری تھی جس نے سائنسدانوں کو دہائیوں تک پریشان رکھا۔ 1964 میں ایک برطانوی سائنسدان پیٹر ہگز نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کائنات ایک ایسے غیر مرئی توانائی کے میدان سے بھری ہوئی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جو ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اسے ہگز فیلڈ کہا جاتا ہے۔ پیٹر ہگز نے کہا جیسے کسی تالاب میں آپ کودیں تو پانی آپ کی حرکت کو سست کرتا ہے، اسی طرح یہ فیلڈ ذرات کو مزاحمت دیتا ہے اور یہی مزاحمت ذرات کو وزن فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ تھا اگر یہ فیلڈ موجود ہے تو اس کا کوئی ثبوت کیسے ملے؟ پیٹر ہگز نے کہا اگر یہ فیلڈ ہے تو اس میں توانائی کے چھوٹے پیکٹ بھی موجود ہوں گے جیسے سمندر میں لہریں۔ ان لہروں کو ہم کہتے ہیں ہگز بوسون، یعنی یہ ذرہ اس فیلڈ کے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ نظریہ تو خوبصورت تھا لیکن ثبوت کیسے ملتا؟ زمین پر ایسی کوئی مشین نہیں تھی جو اتنی طاقت پیدا کر سکے کہ بگ بینگ کے لمحے جیسے حالات بنا سکے۔ اس لیے 1990 کی دہائی میں یورپ نے فیصلہ کیا ہم ایسی مشین بنائیں گے جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی مشین ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد کے نیچے 27 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی گئی۔ اس سرنگ میں ہزاروں سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس لگائے گئے جو زمین کے کور سے بھی زیادہ طاقتور میدان پیدا کرتے ہیں۔ یہ مشین تھی لارج ہیڈرن کولیڈر۔ اس کا کام پروٹونز کو تقریباً روشنی کی رفتار تک لے جانا اور انہیں آپس میں ٹکرا دینا۔ جب یہ ذرات ٹکراتے تو روشنی کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے، بالکل ویسے جیسے بگ بینگ کے وقت ہوا تھا۔ جب پہلی بار اس مشین کو چلایا گیا تو پوری دنیا میں سنسنی پھیل گئی۔ اخبارات میں ہیڈ لائنز لگیں، کیا یہ مشین ایک بلیک ہول بنا دے گا؟ کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان صرف ایک کام کر رہے تھے، وقت کو الٹا کر دیکھنا۔ یعنی وہ ذرات کو اتنی تیز رفتاری سے ٹکرا رہے تھے
کہ لمحہ بہ لمحہ کائنات کی تاریخ کو دوبارہ بنا سکیں۔ سوچیں 13.5 بلین سال پہلے بگ بینگ کے بعد کائنات کس طرح تھی۔ مشین ہمیں وہ لمحہ دکھا رہی تھی۔ سالوں کے تجربات، اربوں ڈالر اور ہزاروں سائنسدانوں کی محنت کے بعد بالآخر 4 جولائی 2012 کو ایک اعلان ہوا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ سرن نے کہا، ہم نے ایک نیا ذرہ دریافت کیا ہے جو ہگز بوسن جیسا لگتا ہے۔ یہ اعلان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا پیٹر ہگز کا نظریہ درست تھا۔ واقعی کائنات میں ایک ہگز فیلڈ موجود ہے جو سب کو وزن دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر سائنسدان ایک چھوٹے سے ذرے کے پیچھے اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ آخر یہ گاڈ پارٹیکل ہے کیا؟ اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ چلیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے دنیا ایٹم سے بنی ہے۔ ہر چیز، آپ کا موبائل، آپ کا جسم، حتیٰ کہ ہوا جو آپ سانس لے رہے ہیں، سب ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایٹم کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، اور ان کے اندر بھی کوارٹز چھپے ہیں۔ اب سوال یہ تھا، یہ سب ذرات اپنا وزن کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر یہ بالکل وزن کے بغیر ہوتے تو یہ روشنی کی طرح بس اڑتے پھرتے، نہ مادہ ہوتا اور نہ ہی یہ کائنات۔ یہ بہت بڑا سوال تھا اور اس کا جواب 1964 میں پیٹر ہگز نامی سائنسدان نے دیا۔ انہوں نے کہا کائنات ایک انویزیبل انرجی فیلڈ ہے، یعنی ایک غیر مرئی توانائی کے میدان سے بھری ہوئی ہے جسے ہم آج ہگز فیلڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوچیں آپ ایک سوئمنگ پول میں تیراکی کر رہے ہیں۔ جب آپ پانی میں حرکت کرتے ہیں تو پانی آپ کو مزاحمت دیتا ہے، آپ کو کھینچتا ہے اور آپ کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ یہی مزاحمت آپ کو وزن دیتی ہے۔ بلکہ اسی طرح یہ ہگز فیلڈ ذرات کو وزن دیتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، یہ فیلڈ نظر نہیں آتی، اور جب تک کوئی ثبوت نہ ملتا یہ صرف ایک تھیوری تھی، تو پھر ثبوت کہاں سے ملے گا؟ گاڈ پارٹیکل یعنی ہگز بوسن، یہ ذرا سا ذرہ اس ہگز فیلڈ کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اگر یہ ذرہ نہ ملتا تو پوری تھیوری غلط ہو جاتی، اور اگر یہ مل جاتا تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک ہوتی۔ یعنی ہگز بوسن وہ چابی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے ذرے اپنا وزن کیسے لیتے ہیں۔ یہ وہ ذرہ ہے جس پر ہماری پوری کائنات کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ذرہ کیسے ڈھونڈا جائے؟ یہاں داخل ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سائنسی ہتھیار، لارج ہیڈرن کولیڈر۔ یہ کوئی عام مشین نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد کے نیچے 175 میٹر گہرائی میں ایک 22 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے۔ یہ سرنگ ایک ایسی مشین کو چھپائے ہوئے ہے جس پر $9 بلین سے زیادہ خرچ ہوا۔ یہاں ہزاروں سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس لگے ہیں جو زمین کے کور سے بھی زیادہ طاقتور مقناطیسی میدان بناتے ہیں۔ لیکن یہ مشین کرتی کیا ہے؟ اس مشین میں پروٹونز کو سے روشنی کی رفتار سے 100% تک تیز کیا جاتا ہے۔ یعنی ان پروٹونز کو آپس میں ٹکرایا جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج سے 13.5 بلین سال پہلے بگ بینگ کے فوراً بعد ہوئے تھے۔ یعنی سائنسدان وقت کی مشین بنا کر کائنات کے پہلے سیکنڈ کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اتنی زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے کہ نئے ذرات جنم لیتے ہیں، اور انہی ذرات میں کبھی کبھار وہ نایاب ذرہ بھی پیدا ہوتا ہے جسے ہم ہگز بوسن کہتے ہیں۔ لیکن اسے دیکھنا آسان نہیں،
یہ ذرہ پیدا ہونے کے فوراً بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے ہزاروں ڈیٹیکٹر لگائے گئے ہیں جو ہر سیکنڈ میں لاکھوں گیگا بائٹس ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں یہ مشین کائنات کی سب سے بڑی ایکسپریمنٹل لیبارٹری ہے، جہاں ہر لمحہ بگ بینگ کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا سانس روک کر انتظار کر رہی تھی۔ اس دن سرن کے سائنسدانوں نے ایک اعلان کیا، انہیں ایک نیا ذرہ ملا ہے جو بالکل ہگز بوسن کی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے انسان نے کائنات کی سب سے بڑے راز کی چابی تلاش کر لی ہو۔ یہ صرف ایک دریافت نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہماری پوری تھیوری درست ہے۔ یہی وہ ذرہ تھا جس نے ہمارے سٹینڈرڈ ماڈل آف فزکس کو مکمل کر دیا۔ آپ سوچیں، اگر یہ دریافت نہ ہوتی تو آج ہمارا سارا علم ادھورا ہوتا۔ ہم یہ نہیں جان پاتے کہ مادہ اپنا وزن کیوں رکھتا ہے، ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کائنات وجود میں کیسے آئی۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہ مشین اب بھی چل رہی ہے۔ اب سائنسدان اگلے بڑے راز کی تلاش میں ہیں۔ ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، یہ وہ چیزیں ہیں جو کائنات کی 95% حصے پر مشتمل ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، صرف ان کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈارک میٹر کو سمجھ لیں تو شاید ہم یہ راز جان لیں کہ کہکشاں اپنی شکل کیوں برقرار رکھتی ہے۔ اگر ہم ڈارک انرجی کو سمجھ لیں تو شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ کائنات پھیل کیوں رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ $9 بلین کی یہ مشین صرف ایک ذرے کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات کے سب سے بڑے سوالات کے جواب تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوچیں، 175 میٹر نیچے ایک 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ہزاروں سائنسدان دن رات ایک کائنات کے راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہگز بوسن کو دریافت کر کے ہم نے کائنات کے ایک راز کو کھول لیا ہے، لیکن ابھی بھی کائنات کے 95% حصے کے پیچھے ایک اندھیرا چھپا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا انسان کبھی کائنات کے تمام راز جان پائے گا یا کچھ سوال ہمیشہ کے لیے اندیکھے رہ جائیں گے؟ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہم ایک دن ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کو سمجھ پائیں گے؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہاں ہم کائنات کے ہر راز کی تلاش میں ہیں۔